یوں رمضان ہم سے رخصت ہو گیا تو کیا ہوا، کیا کیفیت ہوئی، ہم کس جگہ پر آ گئے؟ خود آپ سوچ لیجیے. یہ زندگی کے دن اگر یہ ماہ رمضان بھی میری زندگی میں نہیں رکا ہے نا تو میری زندگی بھی مزید رکنے والی نہیں ہے. جیسے وقت تو اپنی تیزی سے گزر رہا ہے نا، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ بھائی کہ کوئی وقت کو بڑی بڑی زنجیریں ڈال کر روک دیا جائے اور ماہ رمضان ہمیشہ ہماری زندگی میں رہے گا، نہیں. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ تو لوگوں میں لوٹ لوٹ کر دن آنے ہیں. یہ وقت کی چرخی کا جو پہیہ ہے نا یہ تو چلتا رہے گا. لیکن اگر میں نے اور آپ نے اگر صدق کے دل سے توبہ کر کے نماز پڑھنے کا عزم مصمم نہیں کیا تو میرے پیارو یہ ہمیشہ یاد رکھ لیں کہ پھر ہم نے نقصان کا سودا کیا. وہ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا نا کہ مجھے کیسے پتا چلے کہ میری عبادتیں قبول بھی ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ دیکھ لو، اگر تمہیں نیکی کرنے کا دل کرتا ہے اور ہر نیک کام کی طرف تمہارا دل کرتا ہے کہ تم دوڑو اور اس کو کر لو، تو پھر اپنے پروردگار کی بارگاہ میں شکر ادا کرو کہ وہ تمہاری نیکیاں قبول کرتا ہے، تمہیں مزید نیکی کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. ہاں، اور اگر تمہیں یہ توفیق نہیں ملتی تو پھر اپنے رب کی بارگاہ میں رو گڑ گڑاؤ، ٹھیک ہے نہیں، اور اس کی بارگاہ میں یہ عرض کرو کہ وہ تمہیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمہارے خطاؤں کو اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے. ہم جب تک اس معاملے کو نہیں دیکھیں گے، نہیں سمجھیں گے، یہ یاد رکھ لیجیے گا ہماری قبر کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی ہے، کبھی بھی نہیں. یہ میں نے گمان کر لیا نا کہ جی ہاں ہم میلاد مناتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، بس جی جنت ہماری پکی ہے، بالکل پکی ہے جنت آپ کی. لیکن یہ یاد رکھ لیجیے گا کہ بعض اوقات پکنے میں بھی بڑا ٹائم لگ جاتا ہے. پھر اگر دنیا کی کوئی نعمت کھانے کے لیے آپ کو گھنٹوں انتظار کرنا پڑ سکتا ہے نا تو پھر آخرت کے انتظار سے خدا بچائے. میرے محبوب نے فرمایا کہ رب کی بارگاہ میں دعا کیا کرو کہ وہ تمہیں آخرت کی حسرت سے بچا لے، کیونکہ دنیا کی حسرت تو پھر ایسی ہے کہ وہ پوری ہو جاتی ہے، آخرت کی کوئی حسرت پوری نہیں ہوگی بندے کی. انسان جو ہے نا مطلب ہمیشہ پہ تمنا میں رہ جائے گا. تو میرے پاس اور آپ کے پاس یہ سنہری موقع ہے. یہ ماہ رمضان کی کتنی ساتیں ہیں بھائی؟ تقریباً 2 بجنے کو آ گئے ہیں، ٹھیک ہے جی. یوں سمجھ لیں آسان 7 بجے سے پہلے روزہ افطار ہو جائے گا، یا 7 بجے کے بعد 4-5 منٹ کے بعد ہو جائے گا بس. یعنی کل ملا کر 5 گھنٹے ہیں، 5 گھنٹے ہیں. وہ بھی اپنی عادت کے مطابق. میں کیا کروں گا جی، جمعہ کی نماز ختم ہوگی، تھوڑی دیر آپ لوگوں سے ملاقات کر کے میں جا کر کے پہلے اپنی نیند پوری کرنے کی کوشش کروں گا کہ مجھے کچھ وقت مل جائے. میری آنکھ کھلے گی تو بس پھر کہانی 1 گھنٹے پہ رہ جائے گی. اتنا سا وقت ہے. یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کا بھی یہی معاملہ ہے، ٹھیک ہے نہیں. اور جیسے ہی وہ 1 گھنٹہ میری اور آپ کی زندگی سے نکلے گا نا، آپ اس رحمت سے نکل کر کسی اور مقام پر چلے جائیں گے. یہ جو نویدیں بخشش کی اور رحمت کی جو نویدیں ہیں، یہ ہر مہینے میں ایسی نہیں ہے جیسے اس مہینے میں. خود آپ سوچیں، 1 فرض 70 فرضوں کے برابر، 1 نفل 1 فرض کے برابر. ہاں، یہ پیکج اس مہینے کے علاوہ کسی اور میں نہیں ہے. لیکن وہی بات ہے کہ میں نے اور آپ نے اس کی قدر کتنی کی ہے، میں نے اور آپ نے اس کی کوشش کتنی کی ہے. اگر ہم نے یہ سب کچھ نہیں کرنا تو پھر یہ یاد رکھ لیجئے موت میری اور آپ کی منتظر ہے. جب مجھ سے اور آپ سے حقیقی سوال کیا جائے گا تو میں اور آپ کیا جواب دیں گے؟ حضرت عمر فاروق نے حضور، کوئی بھی عمارت ہے نا کس پہ کھڑی ہوتی؟ ستونوں پہ. پلر ہوتے ہیں نا، پلر چھتوں کو روکنے کے لیے یہ کافی ہوتے ہیں. اگر نیچے پلر نہ ہوں، کوئی بھی چھت کتنی بھی مضبوط ڈالی جائے وہ کبھی بھی کھڑی نہیں ہو سکتی ہے. حضرت عمر فاروق نے حضور کی بارگاہ میں پوچھا کہ انسان کا ایمان کس چیز پر کھڑا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا کہ نماز پر. نماز ہے تو ایمان ہے. یہ جو آپ نے سنا ہے الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے. آپ کا دین، آپ کا ایمان آپ کی نماز پر قائم ہے. خود آپ سوچ لیں کہ میں اور آپ، یہ جمعۃ الوداع کی یہ ایک عظیم ساتھ ہے. شاید ابھی کچھ میں نے عرض کیا کہ کچھ ہی لمحات میں یہ دن بھی ہم سے رخصت ہو جائے گا. پھر اگر میں اور آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خدا کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میں نے آج صبح بھی حضرت عمر فاروق کا وہ واقعہ آپ کو سنایا کہ عید کے دن آپ دھاڑے مار کے رو رہے ہیں، گھر میں چھپ کر رو رہے ہیں، اور صحابہ آپ سے عرض کرتے ہیں کہ حضور آج تو عید کا دن ہے. آپ نے فرمایا آج عید کا بھی دن ہے اور وعید کا بھی دن ہے. آج عید اس کی ہے جس کے اعمال قبول ہو چکے ہیں. وہ بالکل عید منائے، اس کے رب نے، وہ اس کا رب اس سے راضی ہو گیا ہے، وہ بالکل عید منائے. عید منانا اس کا حق ہے. اور پھر یہ فرمایا جس کے اعمال آج قبول نہیں ہوئے، فرمایا اس کے لیے آج یوم وعید ہے. اور پھر پوچھا آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے کیا معلوم میرے پروردگار نے میرے اعمال قبول کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں. یہ کون لوگ ہیں جنہیں حضور نے فرمایا تم پکے جنتی ہو، جنت تمہارے لیے پکی ہو. عشرہ مبشرہ، ان 10 صحابہ میں سے ایک حضرت عمر کی ذات ہے. تو سوچ لیجیے کہ اگر ان کی کیفیت یہ ہے تو پھر میری اور آپ کی کیفیت کیا ہے بھائی؟ تو
تو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، سچی۔ اللہ ہم سب کو پورا سال اسی طرح رمضان کی طرح مکمل نمازیں با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں میرے پیاروں، میں دوستی میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں، اپنی نماز کے لیے وقت نکالیں، اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں حاضر کرنے کی ایک عادت بنائیں، عادت۔ اگر میں اور آپ یہ عادت نہیں بنائیں گے تو یقین رکھیے گا خسرت دنیا والآخرہ والا معاملہ ہوگا، دنیا اور آخرت خسارے میں چلی جائے گی۔ اور ایسا نہ ہو کہ قبر میں جب ہماری آنکھیں کھلیں اور پھر ہم تمنائیں کریں کہ اب ہم نماز پڑھیں، تو اب ہم قرآن کی تلاوت کریں، تو یاد رکھیے گا پھر بہت کچھ دور ہو جائے گا، سب کچھ چلا جائے گا۔ موت قبل ان تموت، مرنے سے پہلے مر جائیے، یعنی حقیقی معنوں میں اپنی آنکھیں کھول کر اپنے پروردگار کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیں تاکہ دنیا اور آخرت ہماری گلے گلزار ہو جائے۔ اللہ کریم ہم سب کو آج کی جمعۃ الوداع کی برکتیں عطا فرمائے اور ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرمائے۔